خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو، جہاں جو پھول کھلیں کھلا رہیں صدیوں، یہاں خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو۔ خدا کرے میرے عرض پاک پر اترے تو فصل گل کی کسی اندیشہ زوال نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں فاروقی چینل، میں ہوں کاشف رضا سیالوی۔ محترم ناظرین، کل 14 اگست کو 75 سال ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں آزادی کے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی نے خواب دیکھا یہ کہ ہم ایسی مملکت قائم کریں کہ جہاں پر مسلمانوں کو آزادی ہو ان کی عبادت کے لیے، ایک ایسی ریاست کا قیام ہو کہ جہاں پر مسلمانوں کو بھی حقوق حاصل ہوں اور اقلیتوں کو بھی حقوق حاصل ہوں، ایک ایسا ملک قائم ہو کہ جہاں پر اسلام کے نام پر ہو، اسلامی قوانین وہاں پر ہوں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ساتھیوں اور کروڑوں مسلمانوں کے ساتھ مل کر جدوجہد کا آغاز کیا۔ 1940 23 مارچ کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی اور پھر 7 سال بعد 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آیا۔ محترم ناظرین، انسانی فطرت ہے کہ کوئی چیز انسان کے پاس ہو تو اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ جب ہم کشمیر کی طرف دیکھتے ہیں، وہاں پر جس قسم کا ظلم ہندوستان مسلمانوں پر کر رہا ہے، بچوں پر ظلم ہوتا ہے، وہاں پر نوجوانوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، مساجد بند کر دی جاتی ہیں، عیدین اور جمعے کے اجتماعات نہیں ہونے دیے جاتے، تو تب ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ 75 سال ہونے کو ہیں، اس کے باوجود کچھ حلقوں میں آزادی کے نعرے ہمیں سنائی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ملک کیوں بنایا گیا، اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں، سی نیوز کے اینکر پرسن جناب محمد حماد بھائی۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ کاشف بھائی۔ حماد بھائی، یہ بتائیں کہ پاکستان ہم نے بنایا، ہمارے بڑوں نے پاکستان بنایا، تو پاکستان کا جو نظریہ تھا، دو قومی نظریہ، وہ کس نے پیش کیا اور یہ دو قومی نظریہ ہے کیا؟ سب سے پہلے تو آپ کے ناظرین کو السلام علیکم اور جشن آزادی کی مبارکباد، اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا۔ اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ دو قومی نظریہ ہے کیا۔ دراصل برصغیر پاک و ہند میں مسلمان اور ہندو اور دیگر مذاہب کے لوگ ہزاروں جو 1000 سال پہ تقریباً ہماری تاریخ ایک ساتھ رہنے کی رہ چکی تھی، اور ہم ایک ساتھ رہتے تھے، لیکن جو زیادہ تر دور گزرا ہے وہ مسلمانوں کی حکمرانی کر رہا ہے، اور مسلمانوں نے جس طرز عمل سے حکمرانی کی وہ تمام مذاہب کو حقوق دیتے آ رہے تھے، اور مکمل گرفت ان کی حکومت جو تھی وہ پوری برصغیر پر قائم رہی۔ لیکن پھر جب انگریز یہاں پر آئے اور انہوں نے برصغیر پاک و ہند پر قبضہ کر لیا، تو اس کے بعد حالات بدلنا شروع ہو گئے، اور چونکہ مسلمان طاقت سے، حکمرانی سے غلامی میں آ گئے تھے، تو یہ خطرہ تھا کہ مسلمان واپس اپنی اس طاقت کو اور اس حکومت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہی وجہ تھی کہ انگریزوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو ناروا سلوک تھا وہ جاری رکھا اور ہندوؤں کو آگے آنے کا موقع فراہم کرتے رہے۔ تو جب 1857 میں ایک ایسا موقع آیا کہ ہندو اور مسلمان دونوں آزادی کے خواہش مند نظر آئے، اور انگریزوں کے خلاف بغاوت کا سلسلہ شروع ہوا، جو کہ کرتے کرتے آخر میں برصغیر پاک و ہند کے 2 حصوں کی شکل میں سامنے آیا۔ لیکن ان کو 2 حصوں میں جو اس کا نظریہ شروع ہوا، اس کو بعض افراد یا تاریخ اس کو سر سید احمد خان کے ساتھ بھی منسوب کرتی ہے، کیونکہ انہوں نے اس طرح تحریروں کا آغاز کیا تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ترتیب اور طریقہ اور یہ ہونا چاہیے۔ لیکن باضابطہ طور پر ہم اگر تاریخ میں دیکھتے ہیں تو حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس نظریے کے بانی گردانے جاتے ہیں، جو کہ انہوں نے واضح طور پر پیش کیا 1930 میں۔ مسلم لیگ کے وہ سرکردہ رہنماؤں میں سے تھے۔ انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ جو مسلمان آبادی والے علاقے ہیں ان کے لیے الگ ریاست قائم کی جائے، اور انہوں نے دلیل کے طور پر یہ پیش کیا تھا کہ ہمارا رہن سہن، ہمارے رسم و رواج، ہمارے طور طریقے چونکہ ہندوؤں سے الگ ہے، اور ہم ان کے ساتھ اگر ایک ساتھ رہیں گے تو یہ لوگ ہمیں اس طریقے سے اپنی زندگی اور اپنے مذہبی رسومات کو ادا
کرنے نہیں دیں گے. اور جیسا کہ بعض اوقات ہمیں واضح طور پر یہ معاملات ہندوستان میں جو کہ موجودہ بھارت ہے وہاں پر ہمیں نظر بھی آتے ہیں کہ اقلیتوں کے ساتھ ناروا سلوک ہمیں نظر آتا ہے مساجد کے حوالے سے, یا عید قربہ پر اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر مسلمان قربانی نہیں کر پاتے, یا مقبوضہ کشمیر کی صورتحال لے لیں تو یہ تمام وجوہات تھی جن کی وجہ سے ہمارے بصیرت رکھنے والے رہنماؤں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں ایک الگ وطن حاصل کرنا چاہیے, اور اسی کو دو قومی نظریہ قرار دیا جاتا ہے. تو حماد بھائی ہمیں یہ بتائیں کہ جیسا کہ 75 سال ہونے کو ہیں, ہم ابھی 75 جو ہے سالگرہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں پاکستان کی. 75 سال سے اب بھی ہمیں کچھ حلقوں میں آزادی کی گونج گرج سنائی دیتی ہے, کچھ حلقوں میں اب بھی یہ آواز آتی ہے کہ ہم آزادی نہیں ملی ابھی تک اور ہم حقیقی آزاد نہیں ہیں. تو ہمیں یہ بتائیں کیا واقعی ہم آزاد ہیں یا آزاد نہیں ہیں؟ اصل میں یہ مختلف امور ہے, اور یہ ایک سیاسی نعرے کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے, کیونکہ ہمارے ملک میں عوام اینٹی امریکہ نعروں پر زیادہ خوش ہوتے ہیں. امریکہ مرد آباد کے نعرے سن کر جو ہے نا ان کو ان سیاسی رہنماؤں کو پذیرائی حاصل ہوتی ہے. یہ فقط اس حد تک محدود ہیں. اس کے علاوہ دوسرا ایک اس کا رخ ہو سکتا ہے, ہم آزاد ہیں, بالکل آزاد ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. ہمارے بابا اجداد نے جس مقصد کے لیے قربانیاں دی تھی وہ کم از کم آزادی کی حد تک تو ہم حاصل کر پائے ہیں. ایک دوسرا فیکٹر ہے خود مختاری جسے کہتے ہیں. آزادی ہمیں حاصل ہے, ہم خود مختاری کا مطالبہ کر سکتے ہیں, اور وہ ہماری چند معاشی یا معاشرتی یا اقتصادی حوالے سے ہم کسی نہ کسی طرح بعض ممالک کے زیر اثر آتے ہیں, اور وہ بھی ہماری اپنی ہی کوتاہیاں ہیں کہ اب تک ہم اس کو کراس نہیں کر سکے, ہم اس سے نکل نہ سکے. ہماری جو پالیسیز ہیں, جیسا کہ لیاقت علی خان رحمۃ اللہ علیہ کا جو پہلا دورہ امریکہ کی جانب بتایا جاتا ہے, اس کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے لیے وہی معاملات خراب ہونا شروع ہو گئے تھے, لیکن آج تک ہم اس سے چھٹکارا نہیں حاصل کر پائے. اور آزادی نہیں, ہمیں خود مختاری کی ضرورت ہے. جو آپ نے جواب دیا اس سے ریلیٹڈ میرا اگلا سوال ہے کہ ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا بھارت ہندوستان, 75 سال ان کے بھی ہو گئے, ہمیں بھی 75 سال ہو گئے, پھر اس کے بعد بنگلہ دیش آزاد ہوا. تو ہمیں یہ بتائیں کہ وہ کیا وجہ ہے کہ ٹیکنالوجی ہو, چاہے معاشی ہو, چاہے اقتصادی ہو, کوئی بھی آپ شعبہ اٹھا کے دیکھ لیں, ہم اپنے ہمسایوں سے کمپیٹ نہیں کر پا رہے, ہم ان سے بہت زیادہ پیچھے ہیں. تو اس کی وجہ آپ کیا قرار دیتے ہیں؟ بھی کئی وجوہات ہیں. سب سے اہم وجہ تو تعلیم کی کمی ہے, اور دوسری ہمارے پاس کچھ ایسی وجوہات ابھی تک ہیں جیسے کہ ہم نے یہ ملک مذہب کے نام پہ حاصل کیا, اب ہم اس کو صرف مقدس ریاست کے طور پہ دیکھ رہے ہیں. ہم نے کبھی دنیا سے مقابلے کے طور پر اپنی قوم کو, اپنے افراد کو اس انداز سے کبھی ہم نے لیا ہی نہیں. ہم اگر یہ کہیں کہ یہ ریاست اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت کے طور پر دی ہے تو بالکل بجا ہے, لیکن اس نعمت کی حفاظت کرنا تو قوم کی ذمہ داری ہے, قوم کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے. اب فرد اگر اپنا کردار ادا نہیں کرے گا تعلیم کے طور پر, سیاست میں, ٹیکنالوجی میں, ہنر میں, تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم دوسروں سے آگے نکل سکیں. اس کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ ابھی حالیہ میں جو ہم نے انڈیکس دیکھا ہے خوشحالی کا, اطمینان کا, تو ہماری قوم بھارت سے اس حوالے سے بہتر ہے. ہم انڈیکس میں بہتر, ہمارے شہری اپنی ریاست سے مطمئن نظر آتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو کافی دلاسا دیا ہوا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے اور ہم اس سے آگے بڑھ نہیں سکتے. لیکن ایسا نہیں ہے. وہ دوسری اقوام متعلقہ شعبہ جو بھی ہوتا ہے, جو بھی وزارت ہوتی ہے, اگر تعلیم کا ہے, سائنس و ٹیکنالوجی کا ہے, تو متعلقہ شخص اس نشست پر براجمان ہوتا ہے اور اس کی اہلیت و قابلیت کے مطابق اپنے کام سر انجام دے رہا ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں اب تک ایسا سسٹم رائج نہ ہو سکا. اقربا پروری رشتہ داروں کو من پسند نشستوں پر, وزارتوں پر براجمان کرنا, رشتہ داری زیادہ نبھائی جاتی ہے, تو اس کا آؤٹ پٹ ہمیں وہ نہیں مل سکتا. آپ اگر خارجہ تعلقات میں دیکھ لیں, بین الاقوامی سطح پر سفیروں کی تعیناتی کو دیکھ لیں, تو ہم اگر یا جو دیگر عہدیدار ہوتے ہیں
تجارت کو فروغ دینے کے لیے یا دیگر امور کو بہتر بنانے کے لیے وہ شاید متعلقہ شعبے میں مہارت نہیں رکھتے، اس وجہ سے اب تک ہم دیگر ممالک سے پیچھے ہیں۔ اچھا، نیکسٹ میرا یہ کویسچن ہے کہ ابھی جس طرح کے 75 سال ہم نے اب سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو کون سے وہ مقاصد ہیں کہ جو ملک بناتے ہوئے ہمارے جو مقصد تھا، جو ہماری بنیاد تھی کہ اسلام کے نام پر ملک بنے گا، اسلامی قوانین ہوں گے، تو کیا جو مقصد اس وقت تھے، کیا وہ مقصد ہم نے 75 سالوں میں حاصل کر لیے یا نہیں؟ اب بھی کچھ مقاصد ہیں جو ادھورے ہیں؟ دیکھیں، ہمارا جو مسلمانوں کی ایک الگ ریاست بنانے کا مقصد تھا وہ تو ہم حاصل کر چکے ہیں۔ اب اس کو ہم نے ناقابل تسخیر بھی بنا دیا ہے، مطلب 18ویں طاقت ہیں ہم اس وقت دنیا میں۔ اس میں تو مطلب یہاں تک تو معاملہ ٹھیک ہے ہو گیا، لیکن اس سے آگے جن لوگوں نے اس کو آگے لے کے جانا تھا، ترقی یافتہ ممالک میں اس کا شمار کروانا تھا، اور قائد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو پاکستان بننے کے بعد طرز عمل اختیار کیا تھا، تو کم از کم یہ اس طرح نہیں تھا کہ ہم نے صرف اسی مذہبی دائرے کے گرد گھومنا ہے۔ اس مذہب پہ تو ہم نے عمل درآمد کرنا ہے، اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ ہر مسلمان نے ایک بہترین مومن مسلمان بن کر رہنا ہے، اپنی زندگی گزارنی ہے، اور آخرت میں خود کو سرخرو کرنا ہے۔ مگر معاشرتی طور پر یا سائنس و ٹیکنالوجی کے طور پر تو ہمیں اسلام ہی کہتا ہے کہ آپ سب سے آگے رہو، بڑھتے رہو، اور تمام جو وسائل ہیں دیگر اقوام کے مقابلے میں خود کو طاقتور بناؤ، چاہے وہ اسلحہ ہو، چاہے وہ تعلیم ہو، چاہے وہ دیگر ٹیکنالوجی ہو۔ تو ہمیں اس حوالے سے کام کرنے کی اب بھی ضرورت ہے کہ ہم بہتر شہری ہو، اور ہمارا ملک ایک بہتر ریاست ہو، اور دوسرے ممالک کے ساتھ ہمارے بہترین تعلقات ہو، ہماری تجارت بہتر ہو، ہماری معیشت بہتر ہو۔ تو اس کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ہمیں اقلیتوں کو ساتھ جڑا رکھنے کی ضرورت ہے، ان کے حقوق دینے کی ضرورت ہے، جو کہ ہمیں اسلام بھی دیتا ہے، ہماری ریاست بھی دیتی یہی کہتی ہے، ہمارا آئین اور قانون بھی یہی کہتا ہے۔ اچھا، لاسٹ میں محمد بھائی یہ بتائیں کہ جو لوگ اس وقت ملک کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں، یا کچھ لوگوں کی یہ خواہشات ہے، یا کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں، یا وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ یہاں سے باہر چلے جاتے ہیں، اپنا پیسہ باہر انویسٹ کرتے ہیں، تعلیم یہاں حاصل کرتے ہیں، پھر جا کے باہر وہ جاب کرنے لگ جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے آپ کا کیا میسج ہے؟ دیکھیں، یہ ملک آپ دیکھ لیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ، جو کہ ان کا پیدائشی آبائی شہر تھا، اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہجرت کر رہے تھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ افسردہ تھے، گو کہ ان کے لیے مدینہ میں اس سے بہتر شہر بسانا کوئی مشکل نہیں تھا۔ وہ جس طرح چاہتے اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ جگہ اسی طرح بنا دیتے، لیکن ان کا یہ طرز عمل اپنے وطن سے، اپنے شہر سے، اپنے علاقے سے محبت صرف ہمیں سکھانے کے لیے تھا۔ اگر واقع کربلا کو ہم دیکھ لیں تو اس میں بھی ہمیں سکھانے کے لیے ہمارے لیے بہت بڑا سبق موجود ہے۔ تو ریاستی امور ہو، سیاسی امور ہو، یا وطن کے ساتھ والہانہ محبت کا سلوک ہو، یہ سب طرز عمل ہمارے مذہب میں موجود ہیں۔ اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں اور پھر دیگر ممالک میں سیٹل ہو جاتے ہیں، تو ان کی اپنی مجبوریاں الگ، اس ملک کے نظام کو بہتر کرانے کی جدوجہد الگ۔ اگر کوئی یہاں پر زندگی گزارنے کی جو جستجو ہے وہ نہیں رکھتا، یا یہاں پر اصلاح کے لیے کوشش نہیں کر سکتا اور ہار مان جاتا ہے، تو ہم ان کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ مگر جو بھی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، جو بھی اس ملک کے لیے، اس ریاست کے لیے، اپنی قوم کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، تو ان کو ہم ضرور یہ اپیل کریں گے کہ آئیے اور اس ملک کو اس جیسا بنائیں جیسا کہ آپ دوسرے ممالک، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ دبئی ہو، چاہے وہ برطانیہ ہو یا کینیڈا ہو، وہاں پر جو زندگی آپ تلاش کرتے ہیں وہ یہاں پر بنائیں، کیونکہ آپ کر سکتے ہیں۔ میں فاروقی چینل کی طرف سے حماد بھائی آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ آخر میں ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ 75 سال ہونے کو ہیں، ہم 75 سال کی جو سیلیبریٹ کر رہے ہیں سالگرہ پاکستان کی، آپ سب کو اس کے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور کوشش کریں
کہ اس ملک کے لیے جتنا آپ ہو سکے آپ وہ کریں، کیونکہ ہمیں جو آزادی میسر ہے اس کا کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ الگ بات کہ کچھ مقاصد میں ہم پیچھے ہیں، کچھ سہولیات ہمیں نہیں ملی، مگر آپ کشمیر کو دیکھ لیں، برما، فلسطین، دیگر ممالک میں جس قسم کا ظلم مسلمانوں پر ہو رہا ہے، تو اگر وہ ہم محسوس کریں تو یہاں ہم لاکھ درجے بہتر ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔